سوتیلی ماں کے ظلم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ ایک معصوم لڑکی جس نے بچپن سے صرف نفرت، ذلت اور ظلم دیکھا، اسے کبھی یہ امید نہ تھی کہ اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ سوتیلی ماں کے ظلم نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ وہ ہر روز آنسوں کے ساتھ سوتی اور ہر صبح نئے دکھ کے ساتھ جاگتی تھی، مگر وہ ایک چیز کبھی نہیں بھولی اور وہ تھا اللہ پر یقین۔ جب انسان سب دروازے بند دیکھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو ظلم سہتے ہیں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آخر اس لڑکی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ کیا اس کی دعائیں قبول ہوئیں؟ کیا اسے انصاف ملا؟ جاننے کے لیے اس دل کو چھو لینے والی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ملتان کے ایک پرانے مگر پوش علاقے میں واقع ایک بڑے گھر کے پچھلے صحن میں ایک دبلی پتلی لڑکی سرد پانی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ دسمبر کی سخت سردی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے نیلے پڑ چکے تھے لیکن وہ مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام حریم تھا۔ حریم کی عمر صرف 20 سال تھی مگر زندگی کی تلخیوں نے اسے اس عمر میں ہی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ حریم کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 10 سال کی تھی۔ باپ کی وفات کے چند ماہ بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی لیکن نئی شادی کے چند سال بعد ماں بھی ایک بیماری کے باعث دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد حریم اپنے سوتیلے والد اور ان کی دوسری بیوی رخسانہ کے رحم و کرم پر رہنے لگی۔ رخسانہ بظاہر بہت مذہبی اور شریف عورت نظر آتی تھی لیکن حقیقت میں اس کا دل سنگ سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ حریم کو اپنی بیٹی نہیں بلکہ ایک نوکرانی سمجھتی تھی۔ صبح اذان سے پہلے حریم کو جگا دیا جاتا، گھر کی صفائی، ناشتہ تیار کرنا، برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا اور رات گئے تک کام کرتے رہنا اس کی روزمرہ زندگی بن چکی تھی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے اسے کوئی معمولی غلطی ہو جاتی تو رخسانہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حریم کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک صابن کا ایک ٹکڑا نالی میں بہہ گیا۔ رخسانہ نے یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تیزی سے صحن میں آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے حریم کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ حریم لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ رخسانہ چیختے ہوئے بولی، کم بخت، کیا مفت کا مال سمجھ رکھا ہے؟ سارا دن کھاتی رہتی ہے اور کام ایک نہیں ہوتا تجھ سے۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کا مطلب مزید ذلت اور مار کھانا ہے۔ اسی دوران رخسانہ کے 2 بیٹے بھی صحن میں آ گئے۔ وہ اکثر اپنی ماں کی دیکھا دیکھی حریم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک نئے طنزیہ انداز میں کہا، امی اس کی شادی کا سوچنا بھی مت، اس شکل کو دیکھ کر تو کوئی بھی بھاگ جائے گا۔ دوسرا کہا لگاتے ہوئے بولا، شادی تو دور کی بات ہے، اسے کوئی مفت میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر حریم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ کپڑے دھونے لگی لیکن اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اپنے کمرے میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتی اور دعا مانگتی کہ یا اللہ، اگر میرے نصیب میں خوشی لکھی ہے تو مجھے بھی ایک دن عزت کی زندگی عطا فرما۔ چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حریم کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس شام رخسانہ غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار حریم کو اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ حریم حیران تھی کیونکہ رخسانہ نے آج تک اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد رخسانہ نے حریم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے میں ایک اجنبی عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جو بار بار حریم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت چلی گئی تو حریم نے ہمت کر کے پوچھا، خالہ
یہ خاتون کون تھی؟ رخسانہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا تیری قسمت بدلنے والی ہے، شہر کے ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ حریم یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے آج تک سب بوجھ سمجھتے تھے اس کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ کیسے آ سکتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رشتے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حریم پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر ایک امیر گھرانے والے اس جیسی بے سہارا لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جتنی دیر اس بارے میں سوچتی اتنا ہی زیادہ الجھ جاتی۔ دوسری طرف رخسانہ کا رویہ بھی اچانک بدل چکا تھا۔ جو عورت اسے ہر وقت تانے دیتی تھی آج وہ غیر معمولی نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ حریم کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ اگلی صبح جب وہ معمول کے مطابق فجر سے پہلے اٹھی اور کام شروع کرنے لگی تو رخسانہ نے اسے روک دیا۔ آج تم کوئی کام نہیں کرو گی، تمہیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، شام کو مہمان آنے والے ہیں۔ حریم حیرت سے رخسانہ کا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے کام سے روکا گیا ہو۔ شام ہوتے ہی گھر میں غیر معمولی چہل پہل شروع ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کو خوب سجایا گیا، اچھے برتن نکالے گئے اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی سی لگژری گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک باوقار خاتون، ایک ادھیر عمر شخص اور ایک نوجوان باہر نکلے۔ نوجوان نہایت سادہ لباس میں ملبوس تھا لیکن اس کی شخصیت میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کا نام فہد تھا۔ حریم کو ڈرائنگ روم میں بلایا گیا۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ فہد نے ایک نظر حریم کو دیکھا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ چند رسمی باتوں کے بعد مہمان چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی رخسانہ کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ اس نے حریم کو بلایا اور کہا مبارک ہو، انہیں تم پسند آ گئی ہو، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ حریم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی جلدی وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اس نے دھیرے سے کہا لیکن خالہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ رخسانہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ بہت پڑھ لیا تم نے، اب جو ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ اس رات حریم بہت روئی۔ اسے اپنی مرحوم ماں کی بہت یاد آئی۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو شاید آج اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، مگر اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نکاح کی تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئیں۔ محلے والوں کو بتایا گیا کہ حریم کی قسمت جاگ گئی ہے اور اس کی شادی ایک بہت امیر خاندان میں ہو رہی ہے، لیکن گھر کے اندر ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا جس سے حریم ابھی تک بے خبر تھی۔ ایک رات حریم پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے رخسانہ کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ حریم نے غیر ارادی طور پر اندر جھانکا تو دیکھا کہ رخسانہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ رخسانہ کہہ رہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، لڑکی کو کچھ معلوم نہیں، بس رقم وقت پر مل جانی چاہیے، شادی کے بعد جو طے ہوا ہے وہی ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر حریم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ آواز سنتے ہی رخسانہ باہر نکل آئی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ حریم گھبرا گئی اور بولی میں پانی لینے آئی تھی۔ رخسانہ نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ اس واقعہ کے بعد حریم کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس شادی کے پیچھے کوئی راز ضرور چھپا ہے، لیکن وہ نہ تو کسی سے کچھ پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا شخص تھا جس پر وہ اعتماد کر سکتی۔ آخر کار نکاح کا دن آ پہنچا۔ حریم کو دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی اور شام ہوتے ہی اسے رخصت کر دیا گیا۔ جب وہ فہد کے گھر پہنچی ماحول اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ نہ ڈھول تھا، نہ خوشی کی آوازیں، نہ ہی کوئی خاص رسم۔ گھر کے تمام افراد غیر معمولی خاموش تھے۔ حریم کو محسوس ہوا جیسے اس گھر میں کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔
اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی جب فہد کمرے میں داخل ہوا۔ حریم نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا مگر فہد نے اس کی طرف دیکھے بغیر صرف ایک جملہ کہا، مجھے معلوم ہے تم پر بہت پریشان ہو، لیکن یقین کرو اس گھر میں آنے کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ فہد کے الفاظ سن کر حریم کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ وہ پہلے ہی خوف، بے یقینی اور تھکن کا شکار تھی۔ اس پر فہد کی یہ پر اسرار بات اس کے دل میں کئی نئے سوال پیدا کر گئی۔ حریم نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بات ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ فہد نے ایک لمحے کے لیے حریم کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آج کی رات تم آرام کرو، کل صبح میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید پریشان ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ حریم پوری رات جاگتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے سسرال کے عجیب ماحول کو سوچ رہی تھی اور دوسری طرف رخسانہ کی وہ خفیہ فون کال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ اگلی صبح حریم فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ عادت کے مطابق وہ کچن کی طرف گئی تاکہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی۔ فہد کی والدہ جن کا نام سیرا تھا پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے حریم کو دیکھا تو محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تم نئی دلہن ہو، آج تم کوئی کام نہیں کرو گی، پہلے ناشتہ کرو اور آرام کرو۔ حریم کے لیے یہ الفاظ کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی بڑی عورت کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سنے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سیرا نے اسے گلے لگا لیا۔ اس لمحے حریم کو اپنی مرحوم ماں بہت یاد آئی۔ ناشتے کے بعد فہد نے حریم کو گھر کے باغیچے میں بلایا۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، حریم مجھے تم سے ایک سچ چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن اس شادی کے پیچھے ایک طلاق حقیقت بھی ہے۔ حریم خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ فہد نے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کی منگیتر ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے دنیا سے تعلق کم کر لیا تھا اور کسی سے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کی ماں سیرا ہمیشہ چاہتی تھی کہ فہد اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے۔ کچھ ماہ پہلے سیرا کی ملاقات اتفاقاً رخسانہ سے ہوئی تھی۔ رخسانہ نے حریم کے بارے میں ایسی کہانی سنائی کہ سیرا کا دل پسیج گیا۔ اس نے بتایا کہ حریم ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے جسے گھر میں بہت ظلم سہنا پڑتا ہے۔ سیرا نے جب فہد کو حریم کے بارے میں بتایا تو فہد نے صرف ایک شرط پر شادی کے لیے حامی بھر لی تھی کہ اگر حریم خود اس رشتے پر راضی ہوگی تو ہی نکاح ہوگا، لیکن بعد میں فہد کو معلوم ہوا کہ رخسانہ نے حریم کو حقیقت نہیں بتائی بلکہ اسے ڈرا دھمکا کر شادی پر مجبور کیا۔ حریم یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایسا سے پوچھا، پھر وہ رقم وہ کس چیز کی تھی؟ فہد نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ رخسانہ نے ہم سے کہا تھا کہ حریم کی شادی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت مقروض ہے۔ اس نے 5 لاکھ روپے مانگے تھے۔ میری ماں نے انسانیت کے ناطے اسے وہ رقم دے دی، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہے۔ یہ سن کر حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رخسانہ نے صرف اس کی جذبات سے نہیں کھیلا بلکہ اسے ایک سودے کی چیز سمجھ کر استعمال کیا۔ فہد نے نرمی سے کہا، حریم میں جانتا ہوں کہ تم بہت کچھ برداشت کر چکی ہو، میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا، تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو۔ اگر تم اس رشتے کو قبول نہ کرنا چاہو تو میں تمہیں ہر فیصلے کا اختیار دوں گا۔ حریم نے پہلی بار فہد کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی باتوں میں خلوص تھا، دکھ تھا اور احترام بھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں، لیکن اس لمحے حریم کا فون بج اٹھا۔ فون رخسانہ کا تھا۔ جیسے ہی حریم نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے چیخنے کی آواز آئی، سنو حریم، اگر تم نے ہمارے خلاف اپنے سسرال والوں کو کچھ بھی بتایا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔
حریم خاموش رہی، لیکن اس بار وہ پہلے والی کمزور حریم نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گی یا پھر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ یہی فیصلہ آنے والے دنوں میں رخسانہ کی دھمکی سننے کے بعد حریم کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تمام تلخ یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک ہر وہ لمحہ یاد کرنے لگی جب اسے ذلیل کیا گیا تھا، جب اسے ایک بوجھ سمجھا گیا تھا، جب اس کے خوابوں کو کچلا گیا تھا اور جب اسے انسان نہیں بلکہ ایک نوکرانی سمجھ کر استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اس رات حریم نے بہت سوچا۔ فہد اور اس کی والدہ نے اسے عزت، محبت اور اعتماد دیا تھا، وہ چیزیں جن کے لیے وہ برسوں ترستی رہی تھی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اگلی صبح حریم نے فہد اور سحرا بیگم کو اپنے ماضی کی ایک بات بتا دی۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح رخسانہ نے اسے برسوں تک ذلیل کیا، کس طرح اس کی تعلیم چھڑوائی گئی، کس طرح اسے مارا پیٹا جاتا رہا اور کس طرح اس کی شادی کو ایک سودے کی شکل دے دی گئی۔ حریم کی باتیں سن کر سحرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے حریم کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی آج سے تم اکیلی نہیں ہو، یہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے اور اب کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ فہد نے بھی حریم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل نہ جانے کتنی اور حریمیں اس ظلم کا شکار ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ فہد اور اس کی والدہ نے قانونی طریقے سے معاملہ آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک سماجی تنظیم سے رابطہ کیا جو خواتین اور یتیم بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ تنظیم کے نمائندوں نے حریم کا بیان ریکارڈ کیا اور مکمل تحقیقات کا آغاز کیا۔ چند دنوں بعد جب حقیقت سامنے آئی تو محلے کے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ جن لوگوں کے سامنے رخسانہ ہمیشہ خود کو ایک نیک اور رحم دل عورت ظاہر کرتی تھی، انہیں معلوم ہوا کہ وہ برسوں سے حریم کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی تھی۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ رخسانہ نے حریم کے نام پر ملنے والی جائیداد اور مالی امداد کا بڑا حصہ اپنے استعمال میں لیا تھا۔ جب یہ سچ سب کے سامنے آیا تو وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے جو ہمیشہ حریم کو قصوروار سمجھتے تھے۔ دوسری طرف حریم کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ فہد نے اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دی۔ سحرا بیگم نے اس کا کالج میں دوبارہ داخلہ کروا دیا۔ شروع میں حریم کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اب اسے صبح اٹھتے ہی تانے نہیں سننے پڑیں گے، اب اسے ڈر کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی اور اب کوئی اس کے خوابوں کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ وہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنی نئی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتی۔ چند ماہ بعد حریم نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے دل لگا کر پڑھائی کی اور بہت جلد بہترین نتائج حاصل کیے۔ فہد ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان اعتماد، احترام اور محبت کا ایک خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا۔ حریم کو احساس ہوا کہ ایک کامیاب رشتہ صرف دولت یا خوبصورتی سے نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور خلوص سے قائم ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حریم نے اپنی زندگی کی تلخ تجربات کو دوسروں کے لیے امید کا پیغام بنا دیا۔ وہ سماجی تنظیم کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرنے لگی اور ایسی لڑکیوں کی مدد کرنے لگی جو ظلم اور ناانصافی کا شکار تھیں۔ وہ ہر مظلوم لڑکی سے یہی کہتی، خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کبھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ بعض اوقات اپنے ہی لوگ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، سچ کا ساتھ دے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ملتا ہے۔ معاشرے میں آج بھی بہت سی بیٹیاں اور بہنیں خاموشی سے ظلم سہ رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آواز بنیں، ان کا سہارا بنیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ محبت، عزت اور اعتماد ہی ہر گھر کی اصل بنیاد ہے، اور جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہوں وہاں خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔